مفتی غلام حیدر ساقی صاحب کے نئے بیانات سننے اور دیکھنے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔ اللہ پاک قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ۔ اللہ پاک قرآن مجید کے اندر ارشاد فرماتا ہے اللہ ظالموں کے کام سے باخبر ہے۔ مولا کریم تو باخبر ہے تو پھر بدلہ کیسے ملتا ہے؟ فرمایا وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ۔ جن لوگوں نے ظلم ڈھایا ان کو بہت جلد معلوم ہو جائے گا کہ انہیں کس کروٹ لوٹایا جائے گا۔ اللہ پاک ظالم کے کام سے باخبر رہتا ہے۔ نوجوانوں اور بزرگوں، آج ہم اس ہستی کا ذکر خیر کریں گے جنہیں خاندان نبوت، وارث منبر و محراب، چراغ امت، سید مظلوم، امام غمام، سید العابدین، سید الساجدین، امام زین العابدین، زبدۃ العارفین، پروردہ آغوش ولایت، شہزادہ امام حسین، اسیران کرب و بلا، حسین پاک کی دوش مقدس پہ کھیلنے والا، مولا علی کی گود مقدس پہ پلنے والا، جنت کے سردار اور بادشاہ کا بیٹا، جن کو سید الساجدین اور جن کا اصل نام سید علی اور جن کی کنیت ابو محمد، ابو القاسم، ابو عبداللہ، جنہیں دنیا و آخرت میں امام زین العابدین کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 3 سال اپنے دادا حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم کی دوش مقدس میں کھیل کے گزارے ہیں۔ نوجوانوں، بڑی خوبصورت زندگی، 3 سال مولا علی جن کے لیے حضور فرماتے تھے ان علی جم منی و آنا من کا، جس علی کے لیے حضور فرماتے تھے النظر الی وجہ علی عبادہ، جس علی کے لیے حضور فرماتے تھے انا دار العلم والی بابھا، جس علی کے لیے حضور فرماتے تھے انا دار الحکمت والی بابھا، اس مولا کائنات علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم کی دوش مقدس پہ کھیلنے والا، علی کی محبت اور چاہتوں کے سائے میں پلنے والا حضرت سید الساجدین امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر خیر کروں گا۔ اور میں بتاتا چلوں لوگوں، دنیا میں 5 لوگ سب سے زیادہ روئے ہیں، 5 لوگ۔ سب سے پہلی وہ ہستی جو سب سے پہلے روئی حضرت آدم علیہ نبینا علیہ السلام، آپ فراق جنت میں بہت روئے، خدا سے معافی مانگتے رہے۔ آدم علیہ السلام روئے زمین پر آ کر بڑے روئے ہیں۔ نمبر 2، دوسرے نمبر پر حضرت یحییٰ علیہ السلام خوف خدا میں بڑے روئے ہیں۔ نمبر 3، حضرت سیدنا امام الانبیاء سرور ہرد و سرا اپنی امت کی غم میں حضور راتوں کو اٹھ کے روتے تھے، کبھی غار حرا میں، کبھی طائف کے بازاروں میں، کبھی شہر مکہ کے در و دیوار میں، کبھی صحن کعبہ میں، کبھی رات کے اندھیرے میں، کبھی دن کے اجالے میں، کبھی نماز نفلی عبادت کے اندر، کبھی سجدوں میں، کبھی قیام میں، کبھی رکوع میں، کبھی جنت البقیع میں، کبھی شب برات میں، کبھی شب معراج میں، کبھی لیلۃ القدر کی رات کو مصطفیٰ اپنی امت کے لیے راتوں کو اٹھ کے رویا کرتے تھے۔ چوتھی ہستی جو سب سے زیادہ روئی ہے آقا کے ظاہری وصال کے بعد سیدہ کائنات فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا اپنے بابا کی جدائی میں بڑی روئی۔ آج کے گفتگو میں موضوع سخن بنے گا سید الساجدین پروردہ آغوش ولایت حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ۔ نوجوانوں 38 ہجری کو پیدا ہوئے، 38 ہجری کو، اور 94 ہجری کو وصال ہوا۔ زندگی کا اتنا عرصہ کربلا سے لے کے آخری ایام تک امام زین العابدین بڑا روئے، گریہ و بکا کی، خوف خدا میں روئے۔
نوجوانوں اور بزرگوں، نہ حضرت امام زین العابدین کے متعلق آتا کربلا میں گئے، امی بھی ساتھ ہے، بابا بھی ساتھ، ماں کا نام ہے سیدہ شہربانو رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بابا کا نام ہے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نوجوانوں اور پھپھی جان بھی ساتھ ہے سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نوجوانوں اور بزرگوں ایک بات کرنے لگا ہوں، ماں بھی کتنی بے مثل و بے مثال میں باکمال ہے، حضرت عمر فاروق کا دور حکومت ہے 14 ہجری، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صحابی رسول سعد بن ابی وقاص کو فرمایا ایک لشکر لے جاؤ فارس کو فتح کرنے کے لیے، لشکر لے کے چلے گئے فارس جس کا نام 1935 کے اندر ایران رکھا گیا، اس کو فتح کر لیا، آخری بادشاہ یزدجر، آخری بادشاہ، اس کی 3 بیٹیاں اس لشکر کے لوگوں نے قیدی بنا کے دربار رسالت حضور کے شہر مدینہ میں حضرت عمر فاروق کے پاس لے آئے، قیدی بنا کے، تینوں بچیاں آئیں، تینوں شہزادیاں آئیں، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ عدل و انصاف کا پیکر، جود و سخا کا پیکر، شیطان بھی جس سے ڈرتا ہو، حضور جس کے لیے فرماتے ہو میرا بعد اگر کوئی نبی ہوگا عمر ہوگا، عمر فاروق، عدل و انصاف، اہل بیت سے محبت، نوجوانوں تینوں بیٹیاں آئیں، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ، ایک کا نکاح عبداللہ بن عمر کے ساتھ کیا، اللہ نے ان کے بطن اتھر سے سیدنا سالم پیدا فرمائے رضی اللہ تعالی عنہ، دوسری بیٹی کا نکاح محمد بن ابو بکر کے ساتھ کیا، ان کے بطن اتھر سے اللہ نے حضرت قاسم رضی اللہ تعالی عنہ عطا فرمائے، تیسری بیٹی ان کا نکاح حضرت عمر فاروق نے امام حسین سے کیا جن کے بطن اتھر سے نوجوانوں سید الساجدین، سید العابدین اور وردہ آغوش ولایت، منبر و محراب کے وارث، دین مدین کا چراغ و چشمہ، کائنات کا ابھرتا ہوا سورج، حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیدا ہوئے، عبداللہ بن عمر، سیدنا محمد بن ابو بکر اور امام حسین، تینوں کے شہزادے حضرت سالم، حضرت قاسم اور امام زین العابدین، اعلیٰ ذات بھائی ہیں، ہم نے امت کو لڑانا شروع کیا ہوا ہے، صحابہ پر طعن و تشنیع، صحابہ کے اوپر تبرہ، صحابہ کی بارگاہ میں گستاخیاں اور بے ادبیاں، ابھی ایک بل پاس ہوا ہے، بات کرتا چلو صحابہ کی شان پر، اس بل کے اندر پاکستان کی اسمبلی میں جو بل پاس ہوا، اللہ کا کرم اور فضل ہے، ناموس رسالت، ناموس صحابہ اور ناموس اہل بیت پہ جو بل پاس ہوا ہے، کوئی بھی دنیا دار بدبخت کسی صحابی کی شان پہ تبرہ کرے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے قولوا من سب صحابی ملعون، دنیا کا کوئی بھی بدبخت ملعون کسی بھی صحابی کی ذات پہ تبرہ کرے، وہ مومن نہیں، مصطفیٰ نے فرمایا ہے دنیا کی بدترین لعنتی ہے، اور صرف اتنا نہیں کہا، ایک اور حدیث میں فرمایا قولوا لعنت اللہ علی شرکم، فرمایا اس بدبخت کے شر پہ لعنت کرو جو کسی صحابی کی ذات پہ تبرہ کرے اور کسی صحابی کی گستاخی اور بے ادبی کرتا رہے۔ بل پاس ہوا ہے حرمت صحابہ پر، بڑے بڑے لوگ جو ابو بکر و عمر، علی و عثمان، حضرت امیر معاویہ، حضرت ابو سفیان، جلیل القدر صحابہ کی شان پہ تبرہ کر کے کروڑوں اربوں مسلمانوں کے دل دکھاتے تھے، اللہ پاک کا کرم ہے وہ بل پاس ہوا، ابھی کچھ ٹولہ تیار ہے، وہ کہتا ہے یہ بل ختم ہونا چاہیے، اس کے خلاف رٹ دائر کرو، یہ بل ٹھیک نہیں ہے، شرم نہیں آتی، وضع میں ختم نصارہ تو تمدن میں حنود، یہ مسلمان ہے جنہیں دیکھ کے شرمائے یہود، اللہ پاک ہمیں صحابہ، اہل بیت، ناموس رسالت، ناموس قرآن، قرآن کی حرمت، حضور پاک کے دین مدین کی حرمت، صحابہ کی حرمت، اہل بیت کی حرمت کے تقاضوں کو خداوند ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں بات کر رہا تھا امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نوجوانوں 22 سال کی عمر ہے کربلا آ گئے، توجہ ہے کربلا آئے، راوی لکھتے ہیں جب کربلا آئے عمر 22 سال کی تھی لیکن بیمار، اتنے بیمار تھے اٹھ کے چل بھی نہیں سکتے،
پیر نصیر الدین شاہ صاحب کیا خوبصورت جملہ فرماتے ہیں، فرماتے کسی بیمار کو زنجیر پہنائی نہیں جاتی نصیر، کسی بیمار کو زنجیر پہنائی نہیں جاتی نصیر، آخر عداوت کے بھی کچھ آداب ہوتے ہیں۔ کربلا میں کوفیوں نے سارے آداب بھلا دیے، اور نوجوانوں کی بات کرنے لگا ہوں۔ سکا پتر شہزادہ زنجیروں میں جکڑ کے کربلا میں کوفہ سے دمشق کے بازار کی طرف لے جایا جا رہا ہو، اور اس شہزادہ 22 سال کے بچے کی ماں شہر بانو اور پھپھی جان سیدہ زینب بغیر پلان کے اونٹوں میں بٹھایا ہو۔ یار میری بات سننا، اور نیزے پہ باپ کا سر امام حسین کا قرآن پڑھ رہا ہو، خون نچڑ رہا ہو، زلف سے خوشبو معطر و منبر ہوا پرکیف ہو۔ نوجوانوں کوفہ کے بازاروں سے گزر کر اسیران کربلا کا قافلہ، نوجوانوں جب عبید اللہ بن زیاد ملعون کے دربار میں جاتا ہے، نوجوانوں اتنا حوصلہ، اتنا صبر، اتنی ہمت کس کے اندر ہے، اتنا برداشت کس کے اندر ہے؟ کون بیٹا اپنے باپ کا سر اترا ہوا نیزے پہ چڑھ کے پیدل پیچھے جا سکتا ہے؟ بیٹیاں اپنے باپ کا جنازہ گھر سے نکلتا ہے، رو پڑتی ہے، صبر کے سارے حوصلے مان پڑ جاتے ہیں۔ بیویاں اپنے شوہر کا جنازہ جب گھر سے نکلتا ہے، سارے حوصلے ٹوٹ جاتے ہیں۔ نوجوانوں بیوی ہے امام حسین کی سیدہ شہر بانو، سکی بہن سیدہ زینب ساتھ ہیں، سکا شہزادہ 22 سال کا سید الساجدین امام زین العابدین، ہاتھ کڑیاں پہنا کے، پاؤں پہ بیڑیاں پہنا کے، لٹا ہوا قافلہ اسیران کربلا چھوٹی ننھی سکینہ کے ساتھ۔ نوجوانوں کیا بیت رہی ہوگی، پیدل کتنے میل کا سفر کیا، صرف کربلا سے کوفہ 90 میل ہے، اور کوفہ سے دمشق پیدل سفر کیا ہے۔ نوجوانوں وقت کے عیسائیوں کو، یہودیوں کو، اس وقت کے لوگ جو گرجوں کے وارث بنے پھرتے تھے گرجوں کے پادریوں کو بھی خیال آ گیا، انہوں نے بھی سر حسین کے احترام کیا۔ خدا نے سر حسین کی برکت سے نبی کلمے سے مالا مال اور ایمان کی دولت سے نواز دیا۔ حسین ابن علی کے سر انور کا قدر و قیمت سمجھنا آئی، لیکن یہ جرت، یہ سلیقہ، یہ استقامت، یہ دلیری، یہ بہادری، یہ برداشت، یہ صبر و استقلال، یہ جود و سخا، یہ سخاوت کرنے والے، یہ فاقے برداشت کرنے والے، یہ دنیا کی تکلیفوں پر صبر کر کے خدا کی بارگاہ میں دعا کرنے والے، اے اللہ سب کچھ پیش کر دیا ہے، مولا راضی ہو جا، مولا راضی ہو جا، خدا تو راضی ہو جا، صرف تجھے راضی کرنا ہے۔ نوجوانوں اور بزرگوں، قافلہ راوی لکھتے ہیں جب قافلہ کربلا جا رہا تھا، امام زین العابدین کی داڑھی کالی، عمر 22 سال۔ جب کربلا سے دمشق اور دمشق سے یزید کے دربار کے بعد قافلہ واپس مدینہ پلٹا، تو سیدنا امام زین العابدین کے دیکھنے والے لوگوں نے دیکھ کے کہا تھا، کسی نے سمجھا یہ حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کی شبیہ آ گئی ہے، یہ کوئی اور آیا ہے بڑھاپے میں۔ قریب جا کے دیکھا تو داڑھی سفید تھی۔ کسی نے پوچھا امام داڑھی سفید ہو گئی؟ کہ کربلا میں جو اپنی آنکھوں سے لاشوں کو کٹتے ہوئے اہل بیت کے 18 بڑے ویروں کو جسم اقدس اور کٹتے ہوئے حلق دیکھ کے آیا ہوں، ساری زندگی بیت گئی، میرے امام نے میٹھا نہیں کھایا۔ میرے امام دن کو روزے کی حالت میں عبادت کرتے، رات کو قیام کرتے، اور امام الباقر لکھتے ہیں ملفوظات کے اندر، اور میں رات کو جب افطاری کا وقت آتا دسترخوان پہ کھانا لگتا، رو کے کہتے میں لوگوں روٹی کیسے کھاؤں، میرے بابا پیاس کی حالت میں، میرے بھائی بھوک اور پیاس میں، میرا چھوٹا بھائی علی اصغر پیاس کی حالت میں، بھوک کی حالت میں تڑپتے ہوئے کربلا کے ریت گداروں پہ شہید کر دیے گئے ہیں، میں کیسے کھانا کھاؤں، میں کیسے پانی پیوں؟ لوگوں آہو بکا، شب داریاں، عبادت گزاریاں، گریہ و زاریاں، خوف خدا، عشق مصطفیٰ، ساری زندگی دین تبلیغ کا کام کرتے رہے۔ حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق آتا ہے، تبلیغ دین کا کام شروع کر دیا، مدینہ الرسول میں بیٹھ گئے، نانا کی بارگاہ میں سارا منظر پیش کیا، اور میں بیٹھ گئے۔ بڑے بڑے بدبخت کوفی ادھر
یزید نے اپنے دربار سے حکم جاری کر دیا مدینہ کے اندر قیامت صغریٰ بپا کر دی جائے، مدینہ کی بچیوں کو 10,000 بچیوں کی عزتوں کو پامال کیا گیا، منجنیق سے کعبے پہ پتھر برسائے گئے، خانہ کعبہ کے غلاف کو یزید نے جلا دیا گیا، مدینہ کے اندر ضعیف العمر صحابہ سعید بن مسیب، نعمان بن بشیر اور پورے ضعیف العمر صحابہ فرماتے ہم نے دیکھا ہے کئی صحابہ کرام کو یزید بدبخت نے شہید کیا، نوجوانوں کعبہ کی عورتوں کی عزت کو پامال کیا گیا۔ 3 دن تک مدینہ پاک کو یزید نے اعلان کیا میں حلال کرتا ہوں، جس سے جو چاہو کر ڈالو۔ مدینہ الرسول کی بے حرمتی کی گئی، گھوڑوں کی ٹاپوں سے مصطفیٰ کی مسجد کی بے حرمتی کی گئی۔ کہاں گئے وہ لوگ جو یزید کو رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں بدبخت، نقل کفر نباشد، میرے امام کی بے حرمتی کی گئی۔ لوگوں اہل بیت کے سروں کو جس نے نیزے پہ چڑھا کے پورے کوفہ دمشق کے اندر پر سرے پیکار بگایا، اس نے جس نے خون رسول کی حرمت کا لحاظ نہیں کیا، وہ منبر رسول کا لحاظ کیا کرے گا، وہ مسجد رسول کا لحاظ کیا کیا کرے گا۔ نوجوانوں میرے امام زین العابدین نے پھر وقت گزارا 64 ہجری، یزید بدبخت کلنج کی تکلیف سے وہ لعین مر گیا، وہ مرا 64 ہجری کے بعد۔ اور نوجوانوں امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صبر کو برداشت کیا اور فرمایا جب دربار یزید عبید اللہ بن زیاد امام حسین کے نتھروں پہ چھڑی لگا رہا تھا، سیدہ زینب پردے میں خواتین میں بیٹھی تھی، اٹھ کے کھڑی ہو گئی۔ سیدہ زینب نے بول کے خدا کی حمد پڑھی، مصطفیٰ پہ درود و سلام پڑھا، قرآن کی آیت پڑھی، وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ۔ کہا یزید عبید اللہ بن زیاد دنیا کے پجاریوں، آج تم نے خون رسول کو، آج اہل بیت کو کربلا سے، کوفہ سے، دمشق سے آج دربار یزید میں رلایا ہے، ستایا ہے، دل دکھایا ہے، عزت و چادر و چار دیواری کی بے حرمتی کی گئی، اونٹوں کی پشتوں پہ، ننگی پشتوں پہ بٹھایا ہے۔ کہا یزید عبید اللہ بن زیاد کل نانا کا دربار لگے گا، امام الانبیاء ہم سے پوچھیں گے حضور کا دربار لگے گا کس منہ سے جاؤ گے؟ راوی فرماتے جب سیدہ زینب کی کھڑی ہوئی، عورت کی آواز نہیں تھی، رب کعبہ کی قسم، نابینا صحابی ساتھ والے سے پوچھنے لگا، لہجے میں وہ دبدبا تھا، وہ جوش، وہ ہمت، وہ جرأت تھی، لگتا یوں تھا سیدہ زینب کی آواز میں علی المرتضیٰ شیر خدا کوفہ کی مسجد میں خطاب کر رہے ہیں۔ سیدہ زینب نے خطاب کیا، واپس مدینہ پہنچے امام زین العابدین نے ساری زندگی خدا کی عبادت۔ حضرت حسن بصری پھر شاگرد تیار کیے، حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حسن بصری جیسے شاگرد، حرم بن حیان جیسے شاگرد، سعید بن مسیب جیسے جلیل القدر تابعی شاگرد تیار کیے۔ حضرت حسن بصری فرماتے ایک دن مدینہ الرسول میں بیٹھا، توجہ میری طرف، مدینہ الرسول میں بیٹھا، رات کا اندھیرا، اچانک میری آنکھ کھلی، حرم کعبہ کی دہلیز سے رونے اور چیخنے کرانے کی آواز آئی، میں گھبرا کے اٹھ گیا، آواز آتی تھی، اور امام زین العابدین رضی اللہ عنہ کی زندگی کا معمول تھا سر انور پر سفید امامہ باندھا کرتے تھے، وَكَانَ يَعْتَمُ بِإِمَامَةِ الْبَيْضَاءِ، سفید رنگ کا امامہ امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سر انور پر باندھ کے رکھا کرتے تھے۔ اور امام زین العابدین، اور میں جب مجھے کراہنے کی آواز آئی اور کہا اللہ مجھے معاف کر دے، خدا میری قربانی قبول کر لے، اے اللہ میں قیامت کے دن رسوا نہیں ہو سکتا، اے اللہ مجھے رسوائی سے بچا دے۔ حضرت سیدنا حسن بصری فرماتے میں پشیماں ہوا، رات کے اندھیرے میں کون سا گناہگار اللہ کی بارگاہ میں گریہ و بکا کر رہا ہے۔ فرمایا وہ کرختے ہوئے بولتے ہوئے بے ہوش ہو گئے۔ حسن بصری فرماتے رات کا اندھیرا تھا، چراغ بھی نہیں جلایا، فرماتے میں اٹھ کے دھیرے دھیرے قریب آیا،
کہا میں نے بے ہوش زدہ انسان کی زلفیں ہٹا کے دیکھا، رب کعبہ کی قسم امام حسین کا شہزادہ سیدنا امام زین العابدین رضی اللہ عنہ